أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شہر رمضان کو شہر الغفران بھی کہا گیا، یعنی یہ امتیوں کی مغفرت کا مہینہ ہے. جیسا کہ رمضان مبارک کی آمد پر عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک کا آنا اور ہماری زندگیوں سے ہو کر گزر جانا اکیلا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ رمضان مبارک میں اعمال کرنے پر اجر ہے. ایسا نہیں ہے کہ بائی چانس ہماری زندگی میں رمضان آیا، ہم کوئی نیک عمل نہ کریں اور رمضان کے دن گزارتے چلے جائیں اور خود بخود سارے انعامات ہمیں مل جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ایسا تو دنیا کا دستور بھی نہیں ہے. اگر کہیں سیل لگی ہو، یہاں تک کہ مفت راشن تقسیم ہو رہا ہو، تو تب بھی انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو فائدہ ملتا ہے. اسی طرح رمضان مبارک میں یہ جو نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجر اور مغفرت اور جنت ان اعمال کے ساتھ جوڑ دی ہے. اگر صرف رمضان کا مہینہ اتنی برکت والا ہے کہ بے عمل انسان کو بھی فائدہ دے کر چلا جائے، تو اس طرح تو پھر غیر مسلم بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، ان کی زندگی میں بھی رمضان آ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ عقیدہ ٹھیک ہو اور نیک اعمال ہو، اللہ پر ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو، تو پھر رمضان مبارک اپنی تمام برکتیں اور رحمتیں نچھاور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو بنایا ہی خاص مانگنے کے لیے، لیکن ایک بات غور طلب ہے، یہ اپنے آپ سے ہر بندے کو سوال کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دین بہت بڑی، اللہ کے خزانے بہت بڑے، تو میری مانگی ہوئی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک کوشچن ہے، اہل ایمان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. کہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے سخی ہیں، چونکہ بعض اوقات ایک بندے کے پاس مال تو بہت ہوتا ہے، اس کا دینے کا دل نہیں ہوتا. دنیا میں ہم نے دیکھا کئی مالداروں کو، وہ نہ اپنی ذات پہ خرچتے ہیں نہ دوسروں پہ خرچتے، ہوتے بہت مالدار ہیں. تو میرے شیخ ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مالدار، ایک ہوتا ہے مال کا چوکی دار. فرماتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. مالدار وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، گھر والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، دوسرے غریبوں پہ بھی خرچ کرتا ہے. یہ مالدار ہوتا ہے، چاہے تھوڑے پیسے ہوں. ہم نے تو یہ بھی دیکھا جس کی اس دور میں 10,000 روپے تنخواہ ہے، اس دور میں وہ بھی صدقہ خیرات کر رہا ہے. ایسے بھی لوگوں کو دیکھا. تو اس کو ہم مالدار کہیں گے. اور ایک بندہ ہوتا ہے مال کا چوکی دار، اس مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، بینک بیلنس بڑھاتا رہتا ہے اور نوٹ کرتا رہتا ہے کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے. اس نے ساری زندگی مال کی چوکی داری کی، اب جب یہ مرا تو اس کے مرنے کے بعد والے بھی فائدہ اٹھاتے. ایک کافی کو جوڑ کے بیٹھا ہوا تھا. تو بعض اوقات مالدار تو انسان بہت ہوتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا، جذبہ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو صفات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتے ہیں.
خیرات کو پسند کرتے ہیں. جس چیز کو اللہ تعالیٰ دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود کتنا جذبہ ہوگا ہمیں نظر آتا ہے. چرند پرند درند یہ وہ مخلوق ہے جس کا آخرت میں کوئی حساب نہیں. ان سے نماز روزے کے بارے میں, شریعت کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بھی اربوں کھربوں ٹنوں کے حساب سے روزانہ کھلاتے ہیں. تو دین کتنی بڑی اللہ کی. پھر جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں, ایک تو ہے نا مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتے ہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں. ایک وہ ہے جو دہریے جو کسی چیز کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ دنیا جو ایک سائنٹیفک ریولوشن ہے, آپ دو کیمیکلز کو ملاتے ہیں تو خود بخود تیسرا بن جاتا ہے. اس میں خدا کا وجود کہاں سے آ گیا؟ خود بخود ستارے بن گئے, خود بخود چاند بن گئے, خود بخود زمین کے اوپر بیکٹیریا سے لائف نے سٹارٹ لیا اور پھر بندر بنا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا. تو وہ خود بخود کے قائل ہوتے ہیں کہ ہر چیز خود بخود ہوتی ہے. حیرت کی بات ہے, اپنی دکان پہ کاروبار پہ ان کو خود جانا پڑتا ہے, وہ خود بخود نہیں ہوتا, باقی سارے کام خود بخود ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں, ایک وہ ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی انکاری ہیں. اللہ تعالیٰ کی دین دیکھیں کتنی بڑی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو رزق عطا فرماتے ہیں. ہر بندہ پیٹ بھر کر رات سوتا ہے. تو ہمیں جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے, اپنے خزانے لٹاتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے خزانے بھی بہت وسیع ہیں. کتنے وسیع ہیں؟ چنانچہ اس کی مثال یوں دی گئی, فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائے, اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آ رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے, کوئی فوت ہو رہا ہے, آ جا رہے ہیں, لیکن مثال دی گئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندہ اکٹھے ایک میدان میں جمع ہو جائے, اور جتنے جنات اللہ نے پیدا کیے وہ سب اسی میدان میں اکٹھے ہو جائیں, اور جتنے پرندے ہیں وہ سب اسی میدان میں, جتنے جانور ہیں اسی میدان میں, اور جتنی مچھلیاں ہیں سب اسی جگہ اکٹھی ہو جائیں, اور یہ تمام مخلوق اپنی اپنی زبان میں ایک ہی وقت میں اللہ سے مانگنا شروع کریں. چائنیز اپنی زبان میں مانگیں, جیپنیز اپنی زبان میں مانگیں, انگریز اپنی زبان میں مانگے, اردو والے, پنجابی والے, پشتو والے, سب اپنی اپنی زبان میں مانگے ایک ہی وقت میں. تو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کی دعائیں سنتا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا بھی کر دے جس نے جو کچھ مانگا. انسانوں نے جو مانگا, جنات نے جو مانگا, جانوروں نے جو مانگا, اللہ تعالیٰ سب کو یکدم ان کی مرادیں دے بھی دے. تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی اگر آپ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سوئی کے نکے پر جو قطرے سے بھی تھوڑا سا پانی, قطرے کی اماؤنٹ سے بھی تھوڑا سا پانی لگ جاتا ہے, اتنی کمی سمندر میں ہو جاتی ہے, اتنی کمی اللہ کے خزانوں میں بھی نہیں ہوتی. اتنی بڑی دین ہے. اب میں اپنے سوال پر واپس آتا ہوں, توجہ رکھیے گا. سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے خزانے لامتناہی, میتھمیٹکس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انفینٹی, اس کی کیلکولیشن میں بھی نا ملٹی پلائی بائی انفینٹی کرتے ہیں, آنسر بھی انفینٹی آتا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, لامتناہی. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے خزانے لامتناہی ہیں, اینڈ لیس ہیں, اور اللہ کی دین بھی بہت بڑی ہے, تو بھائی میری چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک سوال ہے نا. مسلمان, ایک طالب علم سوچ سکتا ہے اس طرح کہ بھی کیا وجہ ہے, اتنے بڑے بڑے خزانے, اتنی دین, اتنی مخلوق کو کھلا پلا رہے ہیں, اور میری چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو اس موقع پر آپ کو یہ سوچنا چاہیے, دیر از سیریسلی سم تھنگ رانگ سم ویئر. کوئی گڑبڑ ہے, کہیں کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے. آپ بزنس کے بارے میں کوئی بہت اہم, بڑا ارجنٹ اور امپورٹنٹ میسج کسی دوست کو ٹیکسٹ کر دیتے ہیں, انتہائی اہم, جس کے اوپر کروڑوں کی ڈیل ہونی ہے, یا کروڑوں کا فائدہ ہونا ہے یا کروڑوں کا نقصان ہونا ہے. یہ شیئر انڈیکس کا جو کاروبار کرتے ہیں نا, ان کا منٹس اور سیکنڈز کے حساب سے بزنس چل رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے بزنس پارٹنر کو انتہائی قیمتی میسج کیا, بعد میں پتہ چلا نقصان ہو گیا, تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ یار تمہیں میں نے میسج بھی کیا کہ یہ ڈیل کر لو,
پھر تم نے کیوں نہیں کی؟ وہ کہتا ہے مجھے تو تمہارا میسج ہی ملا. نیٹورک پرابلم، کوئی اور پرابلم، تمہارا میسج مجھے نہیں ملا. تو اب جب اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، اللہ کی دین اتنی بڑی ہے، پھر ہماری چھوٹی چھوٹی دعائیں کیوں نہیں پہنچ رہی وہاں تک؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، خاص طور جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو دعا کے متعلق چند اہم باتیں سن لیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اب جو چند ایام باقی ہیں، کم از کم جو مسٹیک کر چکے اس کو اب ریکٹیفائی کر لیں، اب اس کو ٹھیک کر لیں، اور جو چند ایام باقی ہیں اس میں اس انداز سے دعائیں کریں. دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ایک لقمہ حرام کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. ایک لقمہ، ایک 1 بائٹ، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک روایت میں آتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب بتائیے کیا کیفیت ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. تو اگر ایک بندہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، بیوی بھی حرام کھا رہی ہے، بچے بھی حرام کھا رہے ہیں، خود بھی حرام کھا رہا ہے، اب کرتا رہے دعائیں. اور مسئلہ ایک لقمے کا تھوڑی ہے، یہ تو 2 روٹیاں کھا جاتا ہے حرام کی، اور 3 ٹائم کھاتا ہے. اب یہ کھانا بند کرے تو وہ 40 دن پورے ہو، اور حلال کھانا شروع کرے تو دعائیں قبول ہونا شروع ہو. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو وصول نہیں رہا. ویسے بڑے خزانے، ویسے بڑی دین ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی دعائیں سنتا نہیں. تو بھائی ہمارا میسج وہاں نہیں پہنچ رہا. اس کو سمجھیں کہ پرابلم ہماری سائڈ پر ہے، ہماری طرف مسئلہ ہے، اس کی دین میں کوئی کمی نہیں. تو سب سے پہلی بات کہ اپنی معاش کو، اپنی ارننگ کو دیکھیں. یا تو حرام کاروبار میں ہوتا ہے، یا کوئی سیونگ کے نام پہ مختلف حرکتیں کی ہوتی ہیں، کوئی سرٹیفکیٹ لیے ہوتے ہیں، کسی بینک میں ڈالا ہوتا ہے، کسی انویسٹمنٹ کمپنی میں ڈالا ہوتا ہے جہاں سے سود آ رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو باقی حلال بکیٹ ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، دودھ کی بالٹی بالکل پیور ہو، اس میں تھوڑی سی گندگی ڈال دیں، پورے کا پورا برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو باقی ارننگ حلال ہے، ذرا سی کوئی ایسی حرکت کر لی جس کی وجہ سے سارا حرام ہو گیا. ابھی سوچیں، ہر بندے کے خود سوچنے کی بات ہے کہ میں کہاں پھنسا ہوا ہوں. تو یہ لقمہ حرام کا اتنا سیویئر ایفیکٹ ہے ہماری عبادت کے اوپر، ہماری دعاؤں کے اوپر. حتیٰ کہ ماضی میں مسلمانوں کی کچھ جنگیں ہوئیں اہل کتاب کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ. تو ایک جنگ کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمان مستقل فتح کرتے آ رہے تھے، اور وہ جو قوم تھی وہ اہل کتابی اللہ پر یقین رکھنے والی تھی. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ویپن بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، اس کے باوجود مسلمان تھوڑی سی تعداد میں تھوڑے سے ہتھیاروں کے ساتھ چڑھ دوڑتے ہمارے اوپر، اور ہم لوگ لوز کر رہے ہیں، اپنا لینڈ لوز کر رہے ہیں، کیا کریں؟ مشورہ کیا. تو ان میں ایک بوڑھا آدمی تھا، ان کے مذہبی اسکالر کے طور پہ ایک بوڑھا آدمی، مذہبی آدمی تھا. اس نے ایک عجیب مشورہ دیا. اس نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ خدا کی مدد ہے، تم کوئی ایسا کام کرو کہ ان کے ساتھ خدا کی مدد ختم ہو جائے، یہ ایک دم تمہارے سے شکست کھا جائیں گے. انہوں نے کہا آپ ہی بتائیں کیا کریں. تو اس نے خیر مشورہ دیا کہ تم خوبصورت عورتوں کو سجا بنا کر ان کے سامنے پیش کر دو. اور ایسا ہی ہوا کہ باقی مسلمان لشکر جو تھا وہ تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر گیا. ایک شخص جو تھا اس کا ایمان پھسلا اور وہ ایک خوبصورت عورت کو لے کر خیمے میں چلا گیا. جب اس نے بدکاری کی، اللہ کی مدد پوری قوم کے ساتھ ختم ہو گئی اور کفار کو فتح ہو گئی، مسلمانوں کو شکست ہو گئی. تو اندازہ کر لیجئے کہ حرام کھایا ہو یا حرام کاری کی ہو تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت مسلمانوں سے ہٹ جاتی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو آج وے آف لیونگ ہے، ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے، کیا یہ مسلمانوں والا ہے؟
یا اس کی مشابہت کفار کے ساتھ ہے. ہمارے گھروں کا انداز، رہنے سہنے کا انداز، ملنے جلنے کا انداز، چہرہ، لباس، معاشرت، ہر چیز آ جاتی ہے. کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ ریزمبلنس ہے اس کی؟ یا پھر کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا سنتا ہی نہیں. بھائی آپ نے دعا کا کرائیٹیریا ہی پورا نہیں کیا. آپ جو جا کے سعودی ایمبیسی میں منہ اٹھا کے کہتے ہیں مجھے ویزا دو، تو کون آپ کو ویزا دے؟ کہیں گے بھی ہمارا ایک پرفارما ہے، ایک فارمیٹ ہے، اس کے مطابق آپ بھیجیں پاسپورٹ، لگ جائے گا ویزا. تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، بس ہم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ قبول کرے. معذرت کے ساتھ بعض احباب کا دعا کرنے کا سٹائل بالکل وہی ہوتا ہے جو اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنے اسسٹنٹ کو دینے کا ہوتا ہے. شام تک یہ سارے کام ہو جانے چاہیے. بعض لوگوں کا دعا کا سٹائل ہوتا ہے، اللہ مجھے بڑا گھر دے، مجھے گاڑی دے، مجھے بیوی دے، مجھے بچے دے، میرے سارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، آمین. یعنی یہ سٹائل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا کسی جونیئر کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہوں کہ یہ 4 کام لکھوا دیے، شام تک ہونے چاہیے، میں پوچھوں گا تم سے. اس طریقے سے اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں تو دعا مانگنی بھی نہیں آتی. اب آپ کو میں 1-2 اشارے کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعا مانگی کیسے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب ترین ہستی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سیکنڈ کی دعائیں مانگی، کتنے منٹ کی دعائیں مانگی، کتنے گھنٹوں کی دعائیں مانگی. یہ آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، ترمذی، ابن ماجہ، بھری ہوئی ہیں. 1-2 اشارے کر دیتا ہوں. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا موقع ہے، رات کا وقت ہے، صبح جنگ ہونی ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، لشکر آ چکے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا جو صحابی روایت کرتے ہیں، وہ فرمانے لگے مجھے خوف ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے. جیسے کوئی چیز بالکل سٹل ہوتی ہے سجدے میں، حرکت نہیں کرتی. فرماتے ہیں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور گھنٹوں بغیر حرکت کے سجدے کے اندر پڑے رہے. مجھے خوف ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے پیر کا انگوٹھا ہلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگوٹھے میں حرکت ہوئی، تو مجھے تسلی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اب سوچنے کی بات ہے، یہ ایک واقعہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اللہ کی محبوب ترین ہستی، محبوب ترین شخصیت کو صرف ایک دفعہ کہہ دینا چاہیے تھا اللہ مسلمانوں کو یہ جنگ میں فتح عطا فرما دے، کافی تھا نا اتنا. جو ہمارا آج کل وے آف سٹائل ہے دعا مانگنے کا، ایسے ہی ہونا چاہیے، اللہ میں نے آپ کو کہہ دی بس مسلمانوں کو فتح ہونی چاہیے. اللہ کے حبیب چنے ہوئے بندے، محبوب ترین بندے، جو بات منہ سے نکالے اللہ پوری کرے، ساری رات سجدے میں گر کے مانگتے رہے. اور کیا مانگتے رہے؟ ایک ہی دعا، اللہ مسلمانوں کو کل فتح عطا فرما دے، اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے. اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، آپ کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہی دعا مانگتے رہے ساری رات دعا مانگتے رہے. اللہ، اب سوچنے کی بات ہے، اللہ کے حبیب تو ساری رات ایک دعا مانگتے رہے، اور ہم 30-40 سیکنڈ میں ایک دعا کر کے آمین کر کے اللہ سے گلہ کرنا شروع کریں کہ اللہ آپ نے تو میری پچھلی بھی نہیں سنی، اگلی دعا میں کیا آپ سے مانگوں، آپ نے میری پچھلی بھی جو لسٹ ہے وہ پوری نہیں کی. یہ ہمارا سٹائل ہوتا ہے. استغفر اللہ. جیسے گھر میں کسی ملازم کو کام دیتے ہیں نا، جاؤ بازار سے چیزیں لے کر آؤ، اور وہ نہ لے کر آئے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا کر کے اتنی سی مختصر اس تکبر کے ساتھ دعا کر کے اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کی زبان سے سنا کہ اب ہم دعا نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے وہ سنتا تھا، اب اس نے سننا چھوڑ دی، ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی. یہ ذہنیت بن جاتی ہے انسان کی. کھانا پینا اپنا حرام، معاملات اعمال اپنے حرام، اور دعا چند سیکنڈ کی اور گلا شکوہ اللہ سے کہ وہ سنتا ہی نہیں. تو ہم نے تو دعا کی جو پری ریکوائرمنٹ ہے وہی پوری نہیں کی. کیسے گلا کر سکتے ہیں؟ آپ کسی چھوٹے سے ادارے میں ملازمت کے لیے جائیں، وہ کہتے درخواست لکھ کے دیں. طریقہ کار ہے ہمارا ایک فارمیٹ ہے، ایک نظام یعنی ایک سسٹم ہے، ایک نظام، اس کے تحت آپ آئیں. تو اللہ تعالیٰ کی آپ بھی ایک نظام ہے، ضرور دعائیں سنتا ہے.
بھئی اللہ نے ہماری دعائیں نہیں سنی تو بتاؤ کس نے سننی؟ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. ہمیں شرک سے منع کیوں کیا؟ کسی اور دروازے پہ جانے سے کیوں منع کیا؟ اسی لیے منع کیا کہ تم صرف میرے دروازے سے مانگو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا باؤنڈ کر رہے ہیں کہ مجھ ہی سے مانگو، میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرو، کسی اور سے دعا نہ مانگو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی دعا نہ سنے؟ تو وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ کوئی پرابلم ہماری سائڈ پر ہے، ہماری طرف سے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے کہ دعا ہماری پہنچ نہیں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعظیم الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں پیدائشی طور پر ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ چاروں اہل کتاب، چاروں کتابوں کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ نے ایسا مقام دیا ان کو. اب مقام تو آپ کو پتہ لگ گیا، اور اللہ کے خلیل تھے، ان کے واقعات آپ سن چکے. بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کیا، اتنا اللہ کو عمل پسند آیا، قیامت تک کے لیے سنت کو جاری کر دیا. ان کی اہلیہ کا یہ مقام کہ صفا مروہ پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے، اللہ کو اتنا عمل پسند آیا، قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کا مکان بنایا، اللہ کا گھر بنایا، نشانی کے طور پر جس پتھر پہ کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی کے طور پر قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام بتانے کے لیے. اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بیٹا مانگتے ہیں اللہ سے. اپنے لیے بیٹا مانگتے ہیں، کسی کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے بیٹا مانگتے ہیں. جوانی میں نکاح ہو گیا، بیٹا نہیں ملا، سال گزر رہے ہیں، ایک اور نکاح ہو گیا. اما ہاجرہ علیہ السلام سے جو پھر اسماعیل السلام ہوئے تو یہ دوسرا نکاح تھا. اور بیٹا کس وقت ملا؟ تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر تقریباً 90 سال کی تھی. 90 سال تک اللہ سے بیٹا مانگتے رہے، بوڑھے ہو گئے. تو اللہ کے نبی کے دل میں تو کبھی خیال نہیں آیا میں اتنے سالوں سے بیٹا مانگ رہا ہوں اور آپ کا نبی ہوں، چنا ہوا ہوں، آپ کا مقرب بندہ ہوں، دے کے نہیں دیتے بیٹا؟ نہیں، دعائیں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، نا امید نہیں ہوئے، بالآخر اللہ نے بیٹا دے دی. حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھے جو بے موسم کے تھے. آج تو یعنی اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ٹرانسپورٹیشن فاسٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے علاقے میں ہر قسم کا پھل اور سبزی آ جاتی ہے، یعنی جو ہمارے علاقے میں نہیں اگتی اس کا موسم نہیں ہوتا. ٹرک ہے، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، باہر سے سامان آ جاتا ہے. تو ایسے ایسے پھل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمارے سیزن کے نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. لیکن اس زمانے میں تو تصور ہی نہیں تھا. ایک علاقے میں جو چیز اگتی تھی بس وہ اس علاقے کی منڈی میں پہنچ جاتی، لوگوں کے گھروں پہنچ جاتی. دور سے لانے کا رواج نہیں تھا، چونکہ اتنی ٹریولنگ تھی وہ چیز خراب ہو جاتی تھی. پیرشیبل آئٹم اتنی دور شفٹ نہیں کرتے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم السلام کے پاس گئے تو محراب میں دیکھا کہ بے موسم کے پھل پڑے ہوئے، اس علاقے کے نہیں ہیں، اس موسم کے نہیں ہیں. تو پوچھا یہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، یعنی میں نے دعا کی تھی اللہ نے مجھے پھل عطا کی. اب حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بظاہر بڑھاپے میں اولاد کی امید ختم ہو جاتی ہے، ظاہری اسباب بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو میں بھی بوڑھا ہو گیا، یعنی میری بھی اولاد کا موسم چلا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس بے موسم میں اولاد کا پھل کیوں نہیں دے سکتے؟ چنانچہ انہوں نے اس وقت دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی مانگی ہوئی دعا قبول فرما لی، بلکہ ان کو بیٹا بھی عطا فرمایا، اللہ نے نام بھی خود ہی رکھ دیا. تو ہم بہت فاسٹ ریئیکٹ کرتے ہیں آپس میں بھی
ذرا سی بات پر لڑائی کر لیتے ہیں, ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, اور یہی ایٹیچیوڈ ہمارا اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں دعائیں مانگ رہا ہوں, آپ سن نہیں رہے. ویسے سنا آپ کے بڑے خزانے ہیں, آپ کی بڑی دین ہے, مجھے تو نہیں مل رہی میری چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگ ہی نہیں رہے. ہم دعا کی جو پری ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہے. دعا کو بار بار مانگا جاتا ہے, ایک دعا کو بار بار مانگا جاتا ہے, بار بار مانگا جاتا ہے, کثرت کے ساتھ مانگا جاتا ہے, نا امید نہیں ہوتے. اور پھر ایک رات نہیں, کئی راتوں مانگا جاتا ہے. کوئی اس طریقے سے مانگے, یعنی رزق حلال کھائے, رزق حلال پہنے, اور حرام کاموں سے بچے, اور اس طرح سے گڑ گڑا کے بار بار اللہ سے دعا کرے. یہ ہو نہیں سکتا اس کی دعائیں قبول نہ ہو. میں نے آپ کو دلیل کے طور پہ عرض کر دیا, اللہ نے شرک سے منع کر دیا, کسی دوسرے کے دروازے پہ جانے سے منع کر دیا, اسی لیے کہ صرف مجھ سے مانگو, کسی اور کے پاس نہ جاؤ, میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. تو ہم دعا ٹھیک طریقے سے مانگ نہیں رہے. مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ بات کلیئر ہو جائے. ایک شخص نے ایک کارخانے میں, ایک فیکٹری میں جاب کی, پورا مہینہ جاب کی, باقاعدہ وقت پہ آتا رہا, وقت پہ جاتا رہا, اٹینڈنس لگتی رہی. لیکن کیا خیال ہے, وہ اپنی تنخواہ کسی سے بھی جا کے لے لے گا, یا کوئی ضابطہ ہوگا, کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس جائے گا, کوئی واؤچر فل کرے گا, کوئی سائن کرے گا, پھر اسے تنخواہ ملے گی. تو اپنی مہینے بھر کی کمائی لینے کے لیے بھی ضابطے کو فالو کرنا پڑتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کسی ضابطے کی ضرورت نہیں, بس میں نے کہہ دیا, اللہ اب سننے کا پابند ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات, اس کے بھی ضابطے ہیں, اس کے بھی اصول ہیں. تو ہم ضابطے کو پورا کریں. ایک دعا مانگنے کی کیفیت اور بھی ہے, یہ بھی اکثر غلطی ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگتے وقت اپنی محتاجی کو صحیح طرح ظاہر نہیں کرتے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ فقیر جس نے آپ سے 1 روپیہ لینا ہوتا ہے, وہ کیسے اپنی ظاہری حالت کو بناتا ہے, یعنی اس کے کپڑوں سے, اس کے لباس سے, اس کی آواز سے, اور جو ڈائلاگ وہ بول رہا ہوتا ہے, ہر چیز اس بات پر دلالت کر رہی ہوتی ہے, واضح ثبوت دے رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے. کہہ رہا تھا کہ مجھے کئی دن سے فاقہ ہے, میں نے کچھ نہیں کھایا, بچوں نے کچھ نہیں کھایا. ظاہری طور پہ وہ چہرے کو بھی بگاڑ لیتا ہے, آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے. اور بھائی جس نے 1 روپیہ لینا ہے وہ اتنی حاجت مندی ظاہر کرتا ہے. کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے جو جنت لینی ہے اتنی حاجت مندی ظاہر کی؟ کیا اتنی طلب اور اتنی تڑپ سے ہم نے مانگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دعا کے وقت رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو. اللہ اس کو بھی پسند کرتے ہیں. اگر دعا کے وقت رونا نہ آئے, بندہ رونے کی کیفیت بنا لے, پتہ تو چلے نا کہ محتاجی ہے. یہ کیا کہ کالر اکڑا کر اور سیدھے سیدھے اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں مجھے دے دیں, یہ تو تکبر کا انداز ہے. تو ایسے تو دعا نہیں مانگی جاتی. دعا میں عاجزی ہوتی ہے, زاری ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا جو واقعی ضرورت مند ہوتا ہے بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کئی مرتبہ ہسپتال جانے کا موقع ہوا کسی بیمار کی عیادت کے لیے, تو وہاں دیکھا لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیارا, کوئی نہ کوئی عزیز آیا ہوتا ہے, اور وہ اس کی اس وقت کیفیت عجیب ہوتی ہے. اس عاجز کو کئی دفعہ جانے کا موقع ہوا تو لوگ جو جانتے بھی نہیں ہیں خود پاس آ جاتے, کہتے ہیں صاحب دعا کریں, اور ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہوتے ہیں. کسی کا والد ہے, کسی کی والدہ ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی بچی ہے. تو حاجت مند کے چہرے کو دیکھ کر نظر آ جاتا ہے, اس کے چہرے پر پیلاہٹ ہوتی ہے, چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہے, کوئی حاجت ہے, بغیر کہے نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا ہم نے بھی اس انداز سے اللہ سے دعا کی ہے کبھی؟ تو اگر ہم نے یہ ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں کی تو ہم گلہ کس منہ سے کر سکتے ہیں؟ وہی بات, الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس بات پہ خفا ہوتے ہیں؟ ہم نے تو بیسک ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کی دعا کی.
اللہ کی دین کا اندازہ کیجئے کہ آپ کسی فقیر کو کہہ دیں نا مجھے 2 لاکھ روپے قرضہ دے دو، وہ کہے گا تم نے میری غربت کا مذاق اڑایا، میں نے 10,000 کبھی اکٹھا نہیں دیکھا زندگی میں۔ یعنی کسی غریب سے بہت بڑی چیز مانگ لو وہ ناراض ہوتا ہے، اور بالفرض آپ کو کسی بادشاہ سے ملنے کا موقع مل جائے، چلیں سعودی عرب کے بادشاہ سے آپ کو کچھ مانگنے کا موقع مل جائے اور آپ کہیں مجھے 1 ریال دے دو، تو وہ ناراض ہو کے آپ کو باہر نکال دے گا، وہ کہے گا تم میری اوقات اتنی سمجھتے ہو کہ صرف 1 ریال کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ تو غریب سے زیادہ مانگیں تو ناراض، اور کسی دنیا کے بادشاہ سے تھوڑا مانگیں تو ناراض۔ اللہ تعالیٰ کی دین دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو تم مجھ سے مانگو۔ اللہ کی دین دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو۔ تو بھئی جوتے کا تسمہ ہی صرف مانگنا ہے، اور چیزیں نہیں مانگنی۔ لینڈ کروزر کس سے مانگنی ہے؟ 2 کنال کی کوٹھی کس سے مانگنی ہے؟ نیک بیوی کس سے مانگنی ہے؟ نیک اولاد کس سے مانگنی ہے؟ کاروبار کی برکت کس سے مانگنی ہے؟ صحت کس سے مانگنی ہے؟ نیکی تقوی کی توفیق کس سے مانگنی ہے؟ جوتے کا تسمہ تو اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو۔ جوتے کا تسمہ آج بھی میرا خیال ہے سب سے حقیر اور سستی چیز ہے، اس زمانے میں اندازہ کر لیں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ تو اللہ کی دین تو اتنی بڑی ہے۔ ٹوٹے دلوں کو وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے کرم کا ہے کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی بیمار ہیں، واقعہ آپ کو پتہ ہے، سفر میں بیماری میں تکلیف میں، تو سردی کا موسم تھا، ان کو خیال آیا کہ کہیں سے آگ مل جائے تو میں آگ جلا دوں، ذرا گرمائش ملے گی۔ تو دور سے ان کو آگ نظر آئی، وہ آگ لینے کے لیے گئے، وہ اللہ کی شان، آگے اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی۔ ایک جھاڑی کے اندر آگ لگی ہوئی تھی لیکن جھاڑی جل نہیں تھی رہی، تو بڑے حیران ہوئے کس قسم کی آگ ہے۔ تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی شروع کی اور معاملہ، حتیٰ کہ وہیں پہ نبوت مل گئی۔ تو ایک شاعر نے اس کو یوں لکھا ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ لینے آگ گئے تھے، اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین میں کوئی کمی نہیں ہے، بالکل نا امید نہ ہو۔ یہ فقط شیطان ہوتا ہے جو دل کے اندر نا امیدی پیدا کرتا ہے، اس کا مقصد ہی اللہ سے کاٹنا ہے۔ بھئی آپ کو دعا کی نا امیدی ہو گئی تو آپ عبادت کریں گے، آپ کہیں گے میری نہیں سنتا، میں بھی سجدہ نہیں کرتا۔ اور ایسی ذہنیت کے لوگ ہیں مسلمانوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی سجدہ نہیں کرتا، نہ ہماری سنتا ہے نہ ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ رزق اسی کا کھا رہے ہوتے ہیں، کپڑا اسی کا پہن رہے ہوتے ہیں، گھر اسی کے دیے میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ذہن میں شیطان ان کے یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بس یہ ڈیل اچھی ہے کہ اگر وہ تیری دعائیں نہیں سنتا تو بھی سجدہ کرنا چھوڑ دے، عبادت سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ دعا کرنے والا، لمبی لمبی دعا کرنے والا صاحب ایمان ہوا کرتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اوپر آسمانوں میں کوئی ذات ہے جو میری آواز کو سن رہی ہے اور میری دعاؤں کو سن رہی ہے اور وہ ضرور قبول کرے گی، اس امید سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے ایمان کی تو گارنٹی ہے جو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے۔ دعا عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے، یعنی آپ عبادت کر کے، عبادت میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ہے۔ جب یہ سب کچھ پڑھ لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہو گئی، اب بندہ دعا پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہے، اب آپ نے دعا پیش کی۔ آپ کسی بادشاہ کے محل پر باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے تو نہیں اپنی التجائیں اور درخواستیں کرتے، آپ تعلقات نکالتے ہیں، اندر جاتے ہیں، اور جب آپ کو ٹائم مل جاتا ہے، اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے اور بادشاہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، جب وہ پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر آپ اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ بھئی دنیا کے ایک چھوٹے سے بادشاہ کی اتنا پروٹوکول ہے، اتنا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے۔ تو عبادت کریں اور پھر اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق ہمیں بار بار ریپیٹ کرواتے ہیں کہ بھول نہ جانا۔ 5 نمازوں میں یہ سبق دہراتے ہیں، ہم اپنی زبان سے دہراتے ہیں۔ کیا سبق؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ذرا ترتیب دیکھیے، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ پہلے ہے، و ایاک نستعین پھر تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ایاک نستعین و ایاک نعبد، آپ پہلے اللہ ہماری مدد کریں پھر ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہمارے دماغ کے اندر شیطان فٹ کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب جو چند ایام باقی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں قرآن ختم تو عبادت ختم، چھٹی۔ نوجوانوں کو اکثر دیکھا 27ویں کی رات تو ماشاءاللہ بھری ہوتی ہے مسجد، اور 28ویں کی رات اور آگے چھٹی، بس تراویحیں پوری ہو گئی جی۔ وہ الگ بات ہے قاری صاحب نے پوری کر لی، میری پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، بس قاری صاحب نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے۔ قاری صاحب پڑھ کے ہمارے پر پھونک مار دیں، بس پھونکوں سے کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ بزنس کے بارے میں کہیں نا، آج آپ بزنس پہ نہ جائیں، گھر سے پھونک مار دیں، دکان چل پڑے گی، فیکٹری چل جائے گی، جاب آپ کی اوکے ہو جائے گی، باس خوش ہو جائے گا کہ جی میں نے گھر سے پھونک مار دی تھی۔ تو دین میں ہم پھونکوں سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان پھونکوں میں بھی اسی لیے دم نہیں کہ کھانا پینا حرام، حرام اعمال، دعا میں وہ سوز نہیں، وہ غم نہیں، وہ درد نہیں، تو پھر یہ ایسی پھونکیں کیا کام کریں گی؟ تو اس لیے اب جو ایام باقی ہیں اس میں یہ غلطی نہ کیجیے، اب ان دعاؤں کو اس انداز سے مانگیے جو آپ کے سامنے پورا طریقہ کار رکھا ہے، اس درد کے ساتھ، اس غم کے ساتھ بار بار ریپیٹڈلی ایک چیز کو مانگیں، اور پھر دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور وہ مشہور حدیث تو میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے، یہ چونکہ ڈیسیژن اللہ کا ہے، ہم زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ اسی دعا کو اسی طرح پورا کریں، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے یا تو جو چیز مانگی ہوتی ہے بندے کو وہی مل جاتی ہے، یا اس کا کوئی بدل مل جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کاروباری لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ایک ڈیل کے پیچھے 6 مہینے سے لگے ہوئے تھے لیکن وہ ہاتھ نہیں آئی، اور بیٹھے بیٹھا ایک کسٹمر آیا اور لاکھوں کا فائدہ ہو گیا۔ بھئی یہ بیٹھے بیٹھا کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے آپ کی کسی وقت کی مانگی ہوئی دعا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں ریڈیم کر دیا ہو، اس شکل میں آپ کو پے بیک کر دیا ہو۔ کئی مرتبہ بندہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اچانک ایک بندہ سامنے آ گیا یا دوسری گاڑی آ گئی اور بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا، تو آپ اتنے لکی کیسے ہو گئے؟ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی دعا مانگی ہو یا کسی اللہ کے بندے نے آپ کے لیے دعا مانگی ہو جو آپ کو اللہ نے اس حادثے سے بچا لیا۔ تو دعا یا تو اسی شکل میں پوری ہوتی ہے جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، یا اس کا کوئی نعم البدل، اس کا آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ یا تیسری حدیث میں بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو کچھ نہیں دیتے، اس کی ایک ایک دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ آئے گا آخرت میں، نامہ اعمال تل رہا ہوگا، ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اب وہ یقین ہو جائے گا میں جہنم میں جاؤں گا۔ اچانک اس کے نیکی کے پلڑے میں بہت سارے نیکیوں کے گٹھر رکھے جائیں گے، اور اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا جنت کے لیے، لیکن پوچھے گا یا اللہ یہ کس کی نیکیاں آپ نے میرے کھاتے میں ڈال دی؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ تیری دنیا میں مانگی بھی وہ دعائیں ہیں جو میں نے کسی حکمت کی وجہ سے پوری تو نہیں کی، لیکن چونکہ تو نے مجھ سے مانگا تھا میں نے اس کو پریزرو کر لیا، سنبھال لیا، آج یہ تیری مانگی ہوئی دعائیں ہیں جو نیکیوں کی شکل میں تجھے دے رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اپنی دنیا کی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کو نیکیوں کی شکل میں دیکھے گا، وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا میں خوب دعائیں مانگتا، اللہ تعالیٰ میری کوئی دعا نہ سنتے، کوئی دعا قبول نہ کرتے۔ چونکہ آخرت میں جب اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہوگا تو آبویسلی ہر بندہ طمع کرے گا۔ تو دعا کے بارے میں کبھی بھی ڈسہارٹ نہ ہو، یہ صرف شیطان ہوتا ہے جو بار بار دل میں خیال ڈالتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں دعا کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں مانگنے کی، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا، خوب دعائیں کرنی ہیں۔ اب آخر میں فطرانے سے متعلق سن لیجئے۔ فطرانہ جو ہے یہ واجب ہے، اور گھر کا جو سربراہ ہو، جو بڑا ہو، یا تو وہ سب کی طرف سے دے دے، یا اگر جیسے بیٹا جوان ہو چکا اپنا کماتا ہے تو وہ اپنا دے سکتا ہے، اور تو اماؤنٹ بہت تھوڑی ہے، گھر کا سربراہ بھی سب کی طرف سے دے سکتا ہے، اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ یہ اصل میں مسلمان غریبوں کی عیدی ہے کہ ان کو بھی عید میں شامل کیا جائے، اسی لیے اس کا کرائٹیریا بہت تھوڑا کر دیا، یعنی زکوٰۃ کے کرائٹیریا سے بھی نیچے لے گئے اس کو۔
چنانچہ زکوٰۃ کے اندر گھر کا ذاتی سامان کاؤنٹ نہیں ہوتا، گھروں کا ذاتی جو سامان اپنے پرسنل یوز کے لیے وہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے کیلکولیٹ کرتے ہوئے کاؤنٹ نہیں ہوتا، فطرانے میں اس کو بھی شمار کر لیتے ہیں. یعنی جس کا ٹوٹل ایسٹ، ٹوٹل مال اسباب اگر اکٹھا کریں تو وہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کے سے کم ہو تو صرف فقط یہ بندہ ہے جس پہ فطرانہ نہیں ہے. ماشاءاللہ آج تو ایک موبائل پہ اتنی قیمت نکل آتی ہے، کوئی میرا خیال ہے 30-35 ہزار 30-38 ہزار پہ ہے اس وقت 52.5 تولی چاندی. تو اکیلا موبائل ہی کافی ہے فطرانہ واجب کرنے کے لیے. اب فطرانے کی اماؤنٹ کتنی ہے؟ تو فطرانہ جو ہے وہ 4 اجناس ہیں، ان کی قیمت کے ایکویلنٹ نکالا جاتا ہے. چونکہ حدیث مبارکہ میں انہی اجناس کا ذکر تھا اور اس زمانے کا ہی اسکیل تھا. یہ بات سمجھ لیجئے. بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی مدرسے والے کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، اختلاف ہوتا ہے ان میں. فلاں مدرسے والے نے گندم کے حساب سے 100 روپیہ بتایا اور فلاں مدرسے والوں نے گندم کے حساب سے 90 روپے بتایا. اب یہ تو کانفلکٹ ہو گیا، اب ہم کیا کریں، 90 دیں یا 100 دیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بھئی فرق تو صرف 10 روپے کا ہے. اور یہ فرق کیوں ہے وہ بھی سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو میئرنگ اسکیل تھے وہ اور تھے، ہمارے زمانے میں جو ہیں کے جی لیٹر یہ اور ہیں. علماء نے اس زمانے کے اسکیل کو جب آج کے اسکیل میں ٹرانسفارم کیا تو اس میں کچھ 19-20 کا اختلاف بعض کا ہو جاتا ہے، بالکل 19-20 نہ ہونے کے برابر. بعض نے کہا 2.25 کلو کا تھا، بعض نے کہا 2.25 کلو کا تھا، بعض نے کہا نہیں پورے 2 کلو کا تھا. بس یہ اتنا سا ڈفرینس ہے. ایک دوسری بات یہ کہ گندم بھی آپ کو پتہ ہے کہ 3 کوالٹی کی ہوتی ہے، ایک لو کوالٹی، ایک ایوریج اور ایک ٹاپ موسٹ کوالٹی. تو عموماً مدارس والے درمیانی جو کوالٹی ہوتی ہے اس سے ایویلیویٹ کرتے ہیں. پھر تیسرا فرق یہ آتا ہے کہ جو مدرسے گاؤں میں ہیں وہاں گندم چونکہ سستی ہوتی ہے تو وہ کم بتاتے ہیں، شہروں کے اندر گندم مہنگی ملتی ہے وہ زیادہ بتاتے ہیں. تو یہ بڑا سلائٹ سا ڈفرینس ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ زیادہ جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، کم کی مقدار یا منیمم جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. 4 اجناس جو ہیں وہ کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے اور گندم ہے. ان 4 اجناس کو براہ راست بھی آپ فطرانے کے طور پہ دے سکتے ہیں. جیسے کسی کے پاس کیش نہ ہو لیکن یہ اجناس پڑی ہوں تو وہ ان کو بھی دے سکتا ہے. لیکن اس کا جو قیمت کا ایکویلنٹ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. کشمش کا 1680 روپے یہ ہائیسٹ موسٹ ہے. کھجور کا 840. آپ ہوتا ہے کھجور کی بھی بے تحاشا قسمیں ہیں لیکن ایوریج کے اوپر رکھ کے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے، 840 روپے. جو کا 190 روپے اور گندم کا وہی 90 روپے کے قریب اکثر مدارس نے کہا ہے. سیف سائڈ 100 روپے. تو 100 روپے کے حساب سے آپ گھر کے پر ہیڈ کے حساب سے دیں گے. اچھا اس میں نابالغ بچے بھی شامل ہیں، چھوٹا بچہ دودھ پیتا وہ بھی شامل ہے. تو آپ نے صرف نمبر آف پرسنز گننے ہیں کہ گھر میں کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں اور کتنے کل افراد ہیں. تو پر ہیڈ کے حساب سے 100 روپے نکالیں گے تو ایک شخص کے بالفرض گھر میں کل 4 افراد ہیں تو 400 روپے بنیں گے. اب یہ فطرانہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا یہ ضروری ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ لازمی عید والے دن ہی نکلیں گے تو دیں گے. اگر ضرورت مند آپ کے گھر میں آج آیا ہوا ہے آپ اس کو آج دے دیں. لیکن یہ خیال رکھیں کہ یہ دینا صرف مسلمانوں کو، غیر مسلموں کی امداد دوسرے مال سے کی جائے اور کرنی چاہیے. غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اکثر ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ان سے نفرت کریں، ان کو کچھ نہ دیں، نہیں، ان کو بھی آپ صدقات کے ذریعے، ہدیے کے ذریعے ان کی امداد کریں. لیکن فطرانہ جو ہے اور زکوٰۃ جو ہے یا نظر کی رقم یہ خاص مسلمانوں کے لیے ہدیہ ہے. تو یہ صرف مسلمانوں کو دینا ہوتا ہے. آپ کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، چاہے گھر میں ہو یا اس کے علاوہ ہو. بہرحال اس کا لاسٹ ٹائم جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. آخری مسئلہ سن لیجئے، اگر بالفرض کوئی بندہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے نہ دے سکا تو یہ اس کے ذمے ساقط نہیں ہوگا، اس کے سر پہ لازم رہے گا، واجب رہے گا. چنانچہ اس کو ادا پھر بھی کرنا ہے چاہے عید کی نماز پڑھ ہی لی ہو. تو عید کی نماز کتنے بجے ٹائم جمشید صاحب؟ عید کی نماز جی 7 بجے پورے نماز کھڑی ہوگی جی. انشاءاللہ عید الفطر کی جو نماز ہے ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ کھڑی کر دی جائے گی. خطبہ جو ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہوگا تو آپ حضرات اہتمام فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ
اس پر عمل کرنے کی توفیق